اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات، کیا پھر دیکھا تم نے لات کو، والعزیٰ اور عزیٰ کو. چونکہ اہل مکہ نے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو چھوڑ کر اپنی عقیدت لات، عزیٰ اور منات، جس کا ذکر ابھی انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، اس سے جوڑ رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومنات اور منات کو، الثالثۃ تیسری، الاخری ایک اور. لات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص دور جاہلیت میں حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو مزار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو تیار کرتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. دوسرا ان کا بت عزیٰ. یہ نخلا میں ایک درخت تھا جس پر عمارت بنا کر اس پر پردے ڈال دیے گئے تھے. یہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا. قریش اس گھر کی تعظیم بجا لاتے تھے، جیسے کہ ابو سفیان نے احد والے دن کہا تھا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو جواب میں یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تیسرا بت ان کا منات. منات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام مشلل میں قدید کے پاس تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں خزاع، اوس اور خزرج کا بت تھا. یہ اس بت کی بڑی تعظیم بجا لاتے تھے اور اس کے پاس سے حج کے لیے کعبہ جاتے ہوئے احرام باندھا کرتے تھے. ویسے تو مشرکین کے بہت سارے بت تھے جن کی وہ تعظیم بجا لاتے تھے جو ان تین کے علاوہ تھے، لیکن یہ تین بت زیادہ مشہور ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور کہے قسم ہے لات اور عزیٰ کی تو اسے چاہیے کہ فوراً لا الہ الا اللہ کہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آج کا مسلمان لات اور عزیٰ کی قسم تو نہیں کھاتا، لیکن کسی اور غیر اللہ کی قسم کھا لی تو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اگر کسی اور کی قسم کھائی ہے تو توحید کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے توحید پر ضرب پڑتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دو اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور آئندہ ایسا نہیں کرنا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتوں کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھایا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. آج کتنا عام ہے ماں کے سر کی قسم، بچوں کے سر کی قسم. اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، باقی کسی اور قسم کو کھانے کی اجازت نہیں. الکم، کیا تمہارے لیے الذکر لڑکے ہیں، وَلَهُ الْأُنثَى اور اس کے لیے لڑکیاں. مشرکین مکہ دوہرا ظلم ڈھاتے تھے. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، مختلف بتوں کو اللہ کا شریک بناتے اور ساتھ ساتھ اللہ کی اولاد بھی قرار دیتے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. شریک بھی اسے بناتے جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ بیٹیوں کی پیدائش پر
بہت افسوس کیا کرتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، بوجھ محسوس کرتے تھے. افسوس کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تلک، یہ، اذن، تب، قسمتن، ایک تقسیم ہے، ضیزہ، ظلم کی. ضیزہ کا لفظ ضاد یا زا سے ہے، حق اور ثواب سے ہٹی ہوئی بات. کسی کے حق مارنے کو کہتے ہیں، ستم ڈھانا، بے انصافی کرنا، کمی کرنا. تو یہ تو بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے، ظلم پر مبنی بات ہے کہ تم اللہ کی اولاد قرار دو اور اولاد بھی اس کو قرار دو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. دونوں ہی باتیں انتہائی ناانصافی والی اور ظلم والی ہیں، شرک ہیں. ان ہیا، نہیں وہ، الا مگر، اسماء، ان کچھ نام ہیں، سمیتموہا، نام رکھے تم نے ان کے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل. یہ تمہارے ہی رکھے ہوئے نام ہیں. تمہارے ان بتوں کو تم خدا کہتے ہو، الہ کہتے ہو، تو یہ الہ بن نہیں جائیں گے، انہیں تو کچھ تصرف اور اختیار نہیں. تو تم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. کسی کا نام رکھنے سے اس کی اصل حقیقت تو نہیں بدلتی. اگر کوئی لوہے کو شیشہ کہہ دے، پلاسٹک کہہ دے، تو کیا لوہا بدل جائے گا؟ لوہا تو لوہا ہی رہے گا، بے شک لوگ اس کو کچھ بھی کہتے رہیں. تو نام بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا. یہ اپنے بتوں کو الہ مانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی. وما تہوی الانفس، اور جو خواہش کرتے ہیں ان کے نفس. یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں گمان پر اور خواہش نفس پر مبنی ہیں. جتنے بھی وہ شرک کیا کرتے تھے اس کے پیچھے یہی دو وجوہات ہیں. نمبر 1 وہ گمان کی پیروی کرتے تھے، اور نمبر 2 وہ اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَهُمْ، آئی ان کے پاس، مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ان کے پاس تو ہدایت آ چکی ہے. الہدا سے مراد یہاں پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ قرآن کو چھوڑ کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے ظن اور خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور الہدا کے اپوزٹ الظن ہے. جب ہدایت نہیں ہوگی تو انسان اپنے ہی گمان لگاتا رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیے الا الظن کے اپوزٹ کیا دیا گیا؟ الہدا. آج مسلمانوں کا حال دیکھیے کہ ان کا سورس آف نالج کیا ہے. کیا اللہ کے علم سے انہوں نے اپنے آپ کو بھرپور کر رکھا ہے، یا لوگوں سے جو علم ملا ہے اس سے؟ دین ہی کی حالت آپ دیکھیے کہ جو آباء و اجداد سے پتہ چلتا ہے اسی کو ہی حرف آخر سمجھ لیا جاتا ہے دین کے معاملے میں بھی، اور لوگ اسی کی پیروی کریں. اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ گمان میں ہی پڑے ہوئے ہیں. جہاں دنیاوی علوم کی بات کریں تو وہاں ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں. ہر سال کورس میں کوئی نہ کوئی چینجز ہو جاتی ہیں، اس پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے. اور جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ تحقیق کا مادہ ہی نہیں رکھتے.
یہاں تک کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے کانفیڈنس میں بھی بہت کمی ہے. قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر عمل میں وہ پختگی اور اعتماد نہیں ہے. دنیا کے علوم پر لوگوں کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ علم ہم نے حاصل کیا ہے، اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو یہاں لکھا ہوا پڑھا ہے. اور جب قرآن کے بارے میں لوگوں کا کانفیڈنس دیکھیں تو الا ماشاء اللہ، اگر جس نے واقعی قرآن کے ساتھ اپنے اعتماد کو بحال کر رکھا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے باعث سعادت بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام للانسانی، یا انسان کے لیے ہے ما تمنا، جو وہ تمنا کرے. انسان جو تمنا کرے کیا وہ اس کو مل جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی آرزو یہ تھی کہ ان کے معبود ان پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہاری آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ تم اپنے معبودوں پر جو سفارش کی توقع لگائے بیٹھے ہو تو کیا وہ تمہارے خیال میں پوری کر دی جائے گی؟ کیونکہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا اسی لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے بت ان پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام للانسان ما تمنا. اور دوسری بات، انہوں نے اپنے معبودان سے کل قیامت کے دن سفارش کی توقع لگائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا وہ تمہارے خیال میں پوری کر دی جائے گی؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو اللہ ہی کے لیے ہے پچھلی اور پہلی. آخرت کا نام پہلے لیا گیا ہے والأولا سے، والأولا سے مراد دنیا ہے. آخرت کا نام پہلے اس لیے لیا گیا کیونکہ اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی بادشاہت آخرت میں خوب نظر آئے گی، جو کہ اس کو دنیا میں نظر نہیں آتی. گو کہ دنیا میں بھی اس کی بڑی قدرتیں، اس نے بڑی نشانیاں بکھیر کے رکھی ہیں، لیکن اگر اس کو دنیا میں نظر نہیں آتی تو آخرت میں تو وہ دیکھ ہی لے گا. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو اللہ ہی کے لیے ہے پچھلی اور پہلی، یعنی آخرت اور دنیا. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں لیکن ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی. فرشتوں کی بات صرف کیوں کی گئی؟ کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، بیٹیاں بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں تو بہت سارے فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا، مگر، من بعد، اس کے بعد، ان یأذن اللہ، کہ اجازت دے اللہ. شفاعت کا پہلا اصول کہ اللہ اجازت دے، شفاعت کا اذن ہو. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. دوسرا اصول، لمن یشاء سے مراد شافع ہے، یعنی جو شفاعت کرے گا، یعنی جس کو شفاعت کرنے کا اذن ملے گا، جو شافع ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے. وَيَرْضَى، اور وہ راضی بھی ہو جائے. یہاں سے مشفع مراد ہے، یعنی جس کی سفارش کی جائے گی اس کے لیے اللہ راضی بھی ہو. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معبودان باطل تمہاری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے؟ شفاعت کے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنائے ہیں. نمبر 1 ان یأذن اللہ، نمبر 2 لمن یشاء، اور نمبر 3 وَيَرْضَى. تو لمن یشاء سے مراد شافع. شافع کسے کہتے ہیں؟ جو سفارش کرتا ہے. اور وَيَرْضَى کا تعلق
مشفع سے ہے. مشفع یعنی جس کی سفارش کی جا رہی ہے، اللہ اس کے لیے راضی بھی ہو کہ ہاں اس کی سفارش کرو.